کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، اب گھر بیٹھے ڈومیسائل ملے گا، وہ بھی صرف 2 دن میں۔ کراچی انتظامیہ نے ڈومیسائل جاری کرنے کا طریقہ آسان بنا دیا، ڈی سی آفس جانے کی جھنجھٹ رہی نہ ایجنٹ کی ضرورت۔ کمشنر کراچی نے کورنگی میں ڈیجیٹل ڈومیسائل ڈیسک کا افتتاح کر دیا، فیس جمع کرانے کے لیے الگ کاؤنٹر قائم، درخواست گزار کی دستاویزات کی اسکیننگ، ڈیٹا ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ کراچی کی سطح پر ڈومیسائل کے اجرا کے مرکزی نظام کی تجویز، کمشنر کراچی کا ڈومیسائل جاری کرنے کا سسٹم آن لائن کرنے کا وعدہ۔ ساری چیزیں اوریجنل ہمارے پاس آئیں گی، ہم اسکین کر کے اپلیکینٹ کو ریٹرن کر دیں گے، 1 سے 2 دن میں ان کے ہاتھ میں ان کا ڈومیسائل مل جائے گا۔ ڈی سی صاحب سے ابھی میں ملا ہوں تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے گائیڈنس دی اور یقین دہانی دلائی ہے کہ آپ کا کام کمپیوٹرائز اب کر دیا جائے گا۔ اچھا اقدام ہے کمپیوٹرائز کا، جو چیزیں کمی ہیں وہ پوری کرنی چاہیے۔ محسن، پورے پاکستان کے محسن، جو 76 سال میں نہ ہو سکا، وفاقی وزیر داخلہ نے کر دکھایا۔ یو سی میں بھی شناختی کارڈ کی تجدید کی سہولت دینے کی تیاریاں، ملک بھر کی تمام یونین کاؤنسلز میں بائیو میٹرک مشینیں نصب ہوں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پلان کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے ہدایت نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کے دورے کے موقع پر دی، چند روز میں پلان کو حتمی شکل دے کر آگاہ کرنے کا حکم۔ کراچی سمیت 6 بڑے شہروں میں نادرا سینٹرز کی تعداد بڑھانے کا منصوبہ بھی 1 ہفتے میں طلب۔ محسن نقوی کا جعلی شناختی کارڈ بنانے والے مافیا کے خاتمے کے لیے مؤثر کارروائی کا حکم۔ عدالت کا حکم سراخوں پر، میئر کراچی کا عوامی مقامات پر پبلک ٹوائلٹس بنانے کا اعلان۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے پہلے ہی ہم نے پبلک ٹوائلٹس بنانے کا طے کیا ہوا ہے۔ مختلف بس سٹاپس پر بھی پبلک ٹوائلٹس بنائے جائیں گے۔ چڑیا گھر، سفاری پارک، باغ ابن قاسم اور پریئر ہال میں ٹوائلٹس بنا رہے ہیں۔ پبلک ٹوائلٹس پر بھی قبضہ مافیا کا راج، نیپا پر پبلک ٹوائلٹ رکشہ سٹینڈ میں تبدیل۔ بورڈ بیسن نہر قیام سے بھی پبلک ٹوائلٹ ختم، حیدری مارکیٹ کی پارکنگ اور کریم آباد پل کے نیچے پبلک ٹوائلٹ بھی ناقابل استعمال۔ صدر کا سرکاری پبلک ٹوائلٹ نشے کے عادی افراد کی آماجگاہ، بیت الخلاء کی صفائی پر تعینات عملے کا تبادلہ دیگر محکموں میں کر دیا گیا۔ یہ تو بالکل اہم بات ہے بھائی، یہ تو لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کا گھر دور دراز میں ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کا پیڑ خراب ہو تو لازمی ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ شہر میں ہونا چاہیے تاکہ عوام اپنے آپ کو ایزی کر سکے، گرمی اتنی ہے بندہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ گمشدہ افراد کو تلاش کرنے والے بھی لاپتہ ہونے لگے، سندھ پولیس کا ایس پی درخشاں نیّر الحق لاپتہ، متعلقہ تھانے اور پولیس اپنے ہی پولیس افسر کی گمشدگی سے لا علم۔ ایس پی کی اہلیہ نے شوہر کی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نیّر الحق کو پولیس یونیفارم اور سادہ لباس اہلکار لے گئے۔ نیّر الحق نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کر رکھی تھی، 16 مئی کو متعلقہ عدالت میں سرنڈر کرنا تھا۔ عدالت کو رات کو ہی نیّر الحق کو غائب کر دیا گیا۔ درخواست گزار کا موقف، IG سندھ، محکمہ داخلہ، صوبائی اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری۔ عدالت کا ایس پی درخشاں کی بازیابی کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ عدالت نے فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ عوام کو جدید، سستی اور آرام دہ سفری سہولیات کی فراہمی کا مشن، کراچی سمیت پورے سندھ کے لیے مزید بسیں لانے کا فیصلہ۔ تحصیلوں کو ضلعی ہیڈ کوارٹر سے ملانے کے لیے بس سروس کی تیاریاں، 8 بس ٹرمینلز کا کام مکمل ہو چکا، جون تک فعال ہو جائیں گے۔ پیپلز بس سروس کے تحت نئی اسکیم متعارف کرائی جائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کو اجلاس میں بریفنگ، مختلف BRTs، سگنلز، بس ٹرمینلز کی تعمیر نو، پیپلز بس سروس کے لیے یو ٹرن بنانے پر بھی بریفنگ۔ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور جعلی نمبر پلیٹس لگانے والے ہوشیار، خبردار۔ شہر میں جعلی سرکاری نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کی چیکنگ۔ شہری سندھ ہائی کورٹ کی جعلی نمبر پلیٹ لگا کر کار چلاتا پکڑا گیا، کار وکیل کی نکلی، سبز نمبر پلیٹ پر سندھ ہائی کورٹ بھی لکھا ہوا تھا۔ ٹریفک پولیس نے نمبر پلیٹ اتار دی، بھاری جرمانے کا چالان بھی تھما دیا۔
دیگر علاقوں میں کارروائیوں میں بھی کئی نمبر پلیٹس اتار دی گئیں۔ نمبر پلیٹ پر سندھ حکومت یا حکومت پاکستان لکھا ہوا تھا۔ سٹی 21 کی خبر پر ایکشن، نجی گاڑی پر جعلی فینسی نمبر پلیٹس لگانے والوں کی شامت آ گئی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا سینئر کلرک اعجاز علی گوپانگ معطل، چیئرمین اینٹی کرپشن فرحت علی جنیجو نے اعجاز علی گوپانگ کو معطل کر دیا۔ چیئرمین اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ڈائریکٹر انکوائری 2 اینٹی کرپشن غلام مرتضیٰ میمن کو تحقیقات کا حکم، 7 روز کے اندر تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ نجی گاڑی پر جعلی فینسی نمبر پلیٹ کی نشاندہی سٹی 21 نے گزشتہ روز کی۔ کراچی میں نقل مافیا آؤٹ آف کنٹرول، میٹرک کا پرچہ لیک ہونے کا سلسلہ آج 10ویں روز بھی جاری رہا۔ 9th جماعت کا کیمیا کا پرچہ شروع ہونے سے قبل سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ وزیر جامعات اینڈ بورڈز محمد علی ملکانی کہتے ہیں امتحان سے 10 منٹ پہلے پیپر ملے تو اسے آؤٹ ہونا نہیں کہتے۔ واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، کیا رات کو پیپر آؤٹ ہو تو مجھے بتائیں۔ بورڈ کے امتحانات میں مثبت تبدیلی لانے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ میں نے اس طرح سے نہیں کہا تھا، میں نے یہ ضرور کہا تھا اور آج بھی میں اس پہ اسٹینڈ کرتا ہوں کہ جس کی کوتاہی ہوگی اس کو سزا ضرور ملے گی۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ابھی امتحان چل رہے ہیں، ہم نے ساری چیزیں نوٹس کی ہوئی ہے۔ ٹمبر مارکیٹ تاجروں کا احتجاج رنگ لے آیا، حکام والا سے مذاکرات کامیاب، احتجاج ختم۔ نائب صدر ٹمبر مرچنٹس صابر ونگش نے کہا کہ پلانٹ اینڈ پروٹیکشن حکام نے تاجروں کے تمام مطالبات منظور کر لیے، کنٹینرز کو پیر تک ریلیز کر دیا جائے گا۔ کل جو ہمارے احتجاج تھا وہ رنگ لے آیا اور رات کو لیٹ آور جو ہے ان کے ساتھ پلانٹ پروڈکشن سے مذاکرات ہوئے جو کہ کامیاب ہو گئے ہیں، تو ہمارے تمام جو مطالبات ہیں وہ انہوں نے منظور کر لیے اور انشاءاللہ جو ہماری کنسائنمنٹیں رکھی ہیں وہ سیٹرڈے یا منڈے تک ریلیز کر دیے جائیں گے، اور اس میں زیادہ تر تعاون آپ لوگ کی میڈیا کا بہت ہے، جو ہم بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو، مولا خوش رکھے۔ این اے 242 کماڑی میں انتخابی نتیجے کے خلاف درخواست، پیپلز پارٹی کے عبدالقادر اور حیدر علی کے وکلاء ٹریبیونل میں پیش۔ آزاد امیدوار دعویٰ خان نے ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کی کامیابی چیلنج کر دی۔ مصطفیٰ کمال کو جواب داخل کرنے کے لیے دوبارہ نوٹس جاری، ٹریبیونل نے جواب داخل کرنے کے لیے 29 مئی تک مہلت دے دی۔ جامعہ کراچی میں شہید بے نظیر بھٹو چیئر کانفرنس، قائم مقام شیخ الجامعہ حسن فیروز نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ صوبائی وزیر جامعات محمد علی ملکانی اور رکن صوبائی اسمبلی سینیٹر نثار احمد کھوڑو نے خطاب کیا، کہا مفاہمت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کا درآمد بل پر بھی بڑھ گیا، رواں سال پیٹرولیم مصنوعات کا درآمد بل میں 88% اضافہ، درآمد بل 1 ارب 67 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ 10 ماہ میں 13 ارب 76 کروڑ ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات درآمد کی ہیں۔ کراچی چیمبر اور نیو ٹیک کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، ایم او یو پر چیئرپرسن نیو ٹیک اور صدر کراچی چیمبر نے دستخط کیے۔ دونوں ادارے درکار ہنرمندوں کی تربیت کو فروغ دیں گے۔ نیو ٹیک نوجوانوں کو خصوصی تربیت فراہم کرے گا، تعلیمی نصاب کو صنعتی ضروریات میں تبدیل کیا جائے گا۔ صدر چیمبر کی نیو ٹیک کو مکمل حمایت اور تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز نیا ریکارڈ قائم، 100 انڈیکس 411 پوائنٹس اضافے سے 75,342 کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے مہنگا، 278 روپے 21 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 279 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، یورو 302 روپے، برطانوی پاؤنڈ 352 روپے 31 پیسے، امارات درہم 75 روپے 99 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 21 پیسے کا ہو گیا۔